السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حدیث نمبر 3 ہے جی۔ جی پڑھیے جی۔ عبد الرحمان صاحبہ پڑھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي رؤيا الصالحة۔ اول ما بدی اول ما عفوا أول ما بدي به نعم اول ما بدی أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، صالحۃ يعني الرؤیا الرؤيا الصالحة. الصالحۃ نعم الرؤيا الصالحات في النوم، يعني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیک خواب سے ہوئی، فی النوم یعنی میرے نیند نیک میں۔ خواب کہ رویا لفظ یہ رویا عینی اور رویا یعنی رویا بصری اور رویا قلبی دونوں پر بولا جاتا ہے نا، تو اس لیے اس کی جو ہے ضرورت تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کی پھر نوم کے ساتھ تاکید کر دی گئی کہ اس سے مراد رات کو سو کر جو ہے نا یعنی رات کو یا دن کو کبھی بھی سو کر جو انسان کو کچھ نظر آتا ہے، خواب آتا ہے، وہ مراد ہے۔ تو سب سے پہلے جو وحی کی ابتدا ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نیک خواب، صالح خواب، اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے الرؤیا صادقہ، سچا خواب، وہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے جی۔ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، بس مثلا میرا خیال ہے آپ شاید مطالعہ نہیں کر سکے ہوں گے آج۔ جی شاید چلیں کوئی بات نہیں، بارک اللہ فیک۔ الا جاءت مثل فلق الصبح، تو جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے تھے تو وہ صبح کے روشن ہونے کی طرح آ جاتا تھا، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیکھتے ویسا ہی ہو جاتا، یعنی ایسا تحقق پاتا کہ جس طرح صبح کی روشنی تحقق پاتی ہے، یعنی جس طرح صبح کی روشنی کے اندر کے روشن ہونے میں، ظاہر ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے نا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ثابت ہوتا ہے، ویسے کا ویسا ہو جاتا۔ ثم حبب الیہ الخلاء، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا رہنا یہ محبوب ہوا، یہ آپ اکیلا رہنا آپ کو پسند ہوا۔ وکان یخلو بغار حراء، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں اکیلے رہتے تھے، وہاں جاتے تھے اور وہاں اکیلے وقت گزارتے تھے۔ ویتحنث فیہ، اور غار حراء کے اندر تحنث یعنی عبادت کرتے، وہ تعبد، اور یہ تحنث سے مراد کیا ہے؟ تعبد، یعنی عبادت کرتے۔ عبادت کس طرح کرتے تھے، کس مذہب کے مطابق کرتے تھے، اس کا علم اللہ نے ہمیں نہیں دیا۔ تو بعض تو کہتے ہیں صرف وہاں جا کے، ظاہر ہے ذکر اذکار تو تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے تھے، یعنی اللہ کی تسبیحات، اللہ کی جو تمجیدات، وہ ساری چیزیں اس وقت موجود تھیں، تو وہ تسبیحات وہ بھی اللہ کا ذکر ہے اور وہ بھی عبادت ہے۔ اصل تو ہوتا ہے تحنث، ہوتا ہے گناہوں کو چھوڑنا، یعنی گناہوں کو اپنے آپ سے دور کر دینا،
تو لیکن یہاں عبادت مراد ہے، عبادت بھی اس کا معنی ہوتا ہے، اور گناہوں کو چھوڑنا وہ بھی چونکہ عبادت ہی ہوتی ہے، تو یعنی عبادت کے ذریعے گناہوں کو جھاڑا جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ تو فیتحنث فیہ، غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے، اللیالیہ ذوات العدد، کئی راتیں، کئی راتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے، قبل ان ینزی الی اہلہ، اپنے گھر والوں کے پاس آنے سے پہلے کئی دن جو ہے نا وہاں گزارتے، اور پھر آتے گھر والوں کے پاس دوبارہ، پھر اپنا ساز و سامان جو بھی زیادہ راہ ہوتا تھا وہ لے جاتے ہیں۔ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، اور اس کے لیے، ان دنوں کے لیے، ان راتوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامان بھی لے جاتے تھے، وہاں کھانے پینے کا جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نبوت کہہ لیے، نبی نبوت کے لیے تیار کیا جا رہا تھا کہ آپ کو محبوب کر دیا گیا خلا، یعنی اللہ اکیلا رہنا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کٹیں اور آپ کا دل بالکل معطر ہو جائے اور وہی کے لیے بالکل سوٹیبل ہو جائے۔ تو اب یہ جو بہوت تعبد جو لفظ ہے نا، یہ ہے مدرج کلمہ، یہ مدرج ہے، اور یہ ادراج ہے زہری کا، یا وہ اس تحنس کا معنی بیان کرتے ہیں تعبد۔ ثم یرجع الی خدیجہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوٹتے، ویتزود لمثلھا، اور اتنی ہی راتوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ راہ لے لیتے۔ اور یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی ان کی شادی ہوئی تھی، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں، اور آپ کے ہوتے ہوئے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی نہیں کی، اور آپ کی قربانیاں لازوال ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کو یاد رکھتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن میرے ہوتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے۔ تو کہتے میں کہہ دیتی کئی بار کہ اللہ کے نبی، آپ کے پاس تو شیزہ میں موجود ہوں اور آپ اس بڑھیا کا تذکرہ کرتے ہیں میرے سامنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ تو خدیجہ تھی، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، ہر کیف کی بڑی قربانی تھی وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے پاس آتے، اور یتزود لمثلھا، اور اتنی ہی راتوں کے لیے، اتنے ہی دنوں کے لیے زاد لے جاتے، حتیٰ جاءہ الحق، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا۔ حق سے مراد یہاں وحی ہے، ٹھیک ہے، حق سے مراد وہ الامر الحق ہے، حق والا معاملہ، یعنی وہی جو آگے جس کا ذکر آئے گا۔ وہو فی غار حراء، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں تھے۔ یہ جو حراء لفظ ہے یہ منصرف بھی اور استعمال ہوتا ہے اور غیر منصرف بھی، تو حین کر لیں یا حراء کر لیں، دونوں ٹھیک ہے۔ فجاءہ الملک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا، فرشتہ مراد جبرائیل امین، اور اپنی اصلی شکل کے اندر آئے تھے، ٹھیک ہے۔ فجاءہ الملک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا، تو فقال، اس فرشتے نے آگے کہا اقرا، اے محمد پڑھیے، اقرا۔ تو قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی میں پڑھ نہیں سکتا، میں امی ہوں، پڑھا لکھا نہیں ہوں، اس لیے میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو اب یہ ماں جو ہے یہاں نافیہ ہے، بعض اس کو استفہامیہ بناتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ ماں نافیہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کی جو خبر ہے اس پر با حرف جر داخل ہوا ہے، اور جبکہ استفہامیہ کے اوپر حرف جر داخل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ گرچہ اخفش وغیرہ نے یہ کہا ہے کہ داخل ہو بھی جاتا ہے، لیکن یہ بات شاذ ہے۔ درست یہ ہے کہ جو بعض زائدہ تقید کے لیے جو ہوتا ہے یہ ماں نافیہ کی خبر پر ہی داخل ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ تالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاخذنی فغطنی، تو
جبریل نے مجھے پکڑا، فغتنی، اور مجھے یعنی بھینچا جسے کہتے ہیں بھینچا، یعنی مجھے خوب زور سے جو ہے مجھے جپھی ڈالی، فغتنی اور مجھے بھینچا، حتی بالغ من الجہد، حتیٰ کہ وہ پہنچ گئے، منی، مجھ سے، الجہد، میری برداشت کی انتہا تک، ٹھیک ہے، میری برداشت کی انتہا تک پہنچ، یعنی اتنا بھینچا کہ میری برداشت، یعنی اتنا پہنچا کہ میری برداشت بس ختم ہی ہو چکی تھی، آپ اتنا زیادہ زور سے ہے نا جپھی ڈالتے ہیں کئی لوگ، زور سے جپھی ڈالے تو بندہ کہتا ہے کہ بھی اب میں تو بس میرا سانس ہی گھٹنے لگا تھا بس۔ تو یہ جو کیا ہے یہ کہہ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانوس کرنے کے لیے اور اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے اور دنیا سے بالکل کٹ آف کرنے کے لیے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل راغب ہو جائیں۔ اور باقی اس کے اندر حقیقی حکمت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیوں ایسا کیا ہے، شاید اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے لیے کہہ لیں کہ تیار کرنا مقصود تھا، واللہ اعلم۔ تو کہتے ہیں کہ فغتنی حتی بالغ من الجہد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے خوب بھینچا اور حتیٰ کہ میری برداشت کی انتہا تک پہنچ گئے، ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا، ارسلنی یعنی اطلقنی، مجھے چھوڑ دیا۔ تو فقال اقرا، اور پھر کہا کہ پڑھیے، قلت، تو میں نے کہا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں امی ہوں، جس طرح سارے انبیاء امی تھے۔ فاخذنی فغتنی الثانی عطا، انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے دوبارہ بھینچا اور مجھے خوب جپھی لگائی، حتی بالغ من الجہد، تاکہ میری برداشت کی انتہا تک پہنچ گئے، ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا، فقال اقرا، اور پھر کہا کہ پڑھیے، فقلت، تو میں نے کہا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں پڑھنے والا، ٹھیک ہے۔ فاخذنی فغتنی، پھر مجھے پکڑا اور مجھے تیسری بار بھی بینچا، ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا، فقالا، اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، یہ 5 آیتیں نازل ہوئی تھی، اقرأ وربک الاکرم، ٹھیک ہے، آگے 2 آیتیں اور، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا ہے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے کہ تمہارا رب بڑا عزت والا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بھی 2 آیتیں، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیتیں، اس پر تو تقریباً اجماع ہے کہ یہ وہ 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی۔ اب یہ سارا منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے گھبرا گئے، فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم یہ آیات لے کر واپس لوٹے، پلٹے، یرجف فوادو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا، یعنی گھبراہٹ آپ کو طاری تھی، اور کیونکہ آپ نے منظر ایسا دیکھا تھا، جبریل امین کو ان کی اصل شکل کے اندر دیکھا، اور ان کا دبانا اور ان کا پہلے یک بارگی کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نازل ہونا، آپ جانتے ہیں نا کہ وحی کا نزول آپ پر بڑا شدید ہوتا تھا، تو یہ پہلی وحی تھی تو اس کی شدت تو اور زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یرجف فوادو، آپ کا جو دل وہ کانپ رہا تھا، حتی ذهب سوری فدخل علی خدیجہ بنت خویلد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، ان کے گھر میں، یعنی تو خدیجہ بنت خویلد کے پاس پہنچے تو فقال، اور فرمایا، زمیلونی زمیلونی، مجھے اوڑھنی پہناؤ، مجھے چادر دو، مجھے
कमली दो। फजमलू, उनको यानी जो चादर पहना दी गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर फोड़ दी गई। अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांप रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कपकपी तारी थी, बुखार की कैफियत हो गई थी, तो आपको सर्दी लगने लगी थी गालिबा, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ के मारे ऐसा कर रहे थे। हत्ता ज़हाब अन्हु रौ, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खौफ था आपसे वो जाता रहा। क्या, जैसे बंदा रिलैक्स होता है तो रिलैक्स हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़क़ाल अली खदीजा था, फिर खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, व अखबरा हल खबरा, और आप रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूरी खबर, यानी उनको पूरी खबर दी, पूरा किस्सा कहा कि मेरे साथ ये हुआ। तो फिर फरमाया, लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपने नफ्स पर खदशा है। अब ये खदशा किस चीज़ का था, इसके बारे में कुछ 12 अक़वाल अहले इल्म ने बयान किए हैं, ये खदशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसका था। तो इब्न हजर रहमतुल्लाह ने वो 12 के 12 अक़वाल दर्ज किए हैं और कहा है कि उनमें से जो दो अक़वाल है ना वो सबसे बेहतर है। एक तो है कि मुझे ये जो रौब की शिद्दत है और ये जो डर और खौफ की जो शिद्दत है, इसकी वजह से मुझे अपनी मौत का खौफ है, कहीं मैं फौत ना हो जाऊं। ठीक है। दूसरा ये है जिसको कि मुझे ये शिद्दत की वजह से और इस सख्त बुखार या इस सख्त खौफ की वजह से कहीं मुझे मरज लायक ना हो जाए, यानी मैं बीमार ना हो जाऊं और ये मेरी मरज जो है वो दायमी ना हो जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ का खौफ हुआ। इसके अलावा भी 12 अकवाल है, कुछ सही है कुछ गलत है, इस तरह के अकवाल, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ का खदशा था, खौफ था। तो फ़काल खदीजा, अब क़ालत खदीजा तो खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फिर फरमाया। अब ये होता है एक अच्छा लाइफ पार्टनर जिसको मिले ना, कि अगर शोहर किसी परेशानी टेंशन में हो तो वाइफ उसको हौसला देती है, उसके सामने अच्छी अच्छी बातें करती है, उसके खौफ को, उसके गम को हल्का करने की कोशिश करती है। तो आज की जो लेडीज़ हैं उनको सईदा खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा के इस रवैये से सबक लेना चाहिए। ये ना हो कि शोहर बाहर से पहले टेंशन लेकर आए और आकर बीवी के पास जब हम कलाम हो तो मज़ीद टेंशन में चला जाए। वो कहे कि मैं जो पहले वाली जो ऑफिस के अंदर बॉस की टेंशन थी वो मुझे ज़्यादा बेहतर थी घर वाली टेंशन से। तो बीवी को ऐसा करना चाहिए कि जब शोहर के मिजाज को देखे, अगर उसके अंदर कोई तल्खी नज़र आ रही है तो उसके गुस्से को हल्का करने की कोशिश करे, उसके खौफ को दूर करने की कोशिश करे। उसके साथ अगर उसके अच्छे दिन नहीं चल रहे तो उसके दिनों के अंदर उसका पूरा साथ दें। कोई मसला नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें ये भी दिया है, ये भी दिया है, अगर कोई चीज़ फलां चीज़ नहीं दी तो कोई हर्ज नहीं है, उसकी पूरी सपोर्ट करो। तो ये जो अल्फाज आगे सईदा खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने कहे हैं, तो ये बहुत ही कह लें सोने के पानी के साथ लिखने के काबिल है। तो फ़कालत खदीजा, खदीजा कहने लगी, कल्ला, हरगिज नहीं, वल्लाही, अल्लाह की कसम, मा युखज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी भी रुसवा नहीं करेगा। यहाँ आपको कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला आपके साथ कोई जुल्म वाला मामला नहीं करेगा, आपके साथ खैर ही खैर होगी। क्यों? कि इन्नका लतासिलुर रहिमा, आप सिला रहमी करने वाले हैं, पहली खसलत। इन्नका लतासिलुर रहिमा, आप तो सिला रहमी करने वाले हैं। यानी व तहमिलुल कल्ला, और आप बोझ उठाने वाले हैं, यानी किसी का बोझ अपने ऊपर लेने वाले। अलकल्ला कहते हैं बोझ को, जैसे ना वो पुराने पाक वहुव कल्लुन अला मौलाहु, ने पढ़ा था जो पिछले साल वाले सेमेस्टर, पिछले सेमेस्टर में, वह तहमिलुल कल्ला, आप बोझ को उठाने वाले हैं। समझ आ गई थी? यहाँ तक जो पढ़ लिया, किसी का कुछ सवाल है तो वो कर सकते हैं।
کسی کا کوئی سوال نہیں جی؟ جی، انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داری کو ملاتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکلہ، اور دوسروں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدومہ، اور آپ کما کر دینے والے ہیں، المعدومہ، اس شخص کو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو خالی ہے اس کو آپ کما کر دینے والے ہیں۔ یہ بہت بڑی خصلت ہوتی ہے، جس کے پاس پہلے سے کچھ نہیں ہے اس کو آپ کما کر دینے والے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلت ہے۔ وتقری الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، مہمان کی تکریم کرنے والے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور آپ جو اللہ رب العزت کی، حق سے مراد اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی جو مصائب ہیں، نازل کردہ مصائب ہیں، اس پر آپ مدد کرنے والے ہیں، یعنی اگر کسی کو کوئی ناگہانی آفت آ جائے تو اس پر آپ ہیلپ کرتے ہیں، سپورٹ کرنے والے ہیں۔ آپ اتنی جو خصلتوں کے مالک ہیں، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرے گا، آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ خیر والا معاملہ ہی ہوگا، لہذا آپ گھبرائے نہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں، آپ ساری باتیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف کم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی آپ کی دور ہوئی، ڈر ختم ہوا۔ پھر وہاں پہ جو ایک سمجھدار انسان تھا، جو بوڑھے انسان تھے، ان کے پاس بھی لے کر گئے کہ ان کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری بات وہ سنیں گے۔ وہ عالم تھے، ورقہ بن نوفل، ٹھیک ہے، وہ تورات و انجیل کے عالم تھے، ان کو آ کے بات سنائیں تاکہ وہ آپ کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں کہ آخر یہ آپ نے جو دیکھا ہے وہ ہے کیا۔ کہتے فن طلقت بھی خدیجہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتی اتت بھی ورقۃ بن نوفل، نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ، حتیٰ کہ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے آئیں، ابن عم خدیجہ، جو کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد تھے، ابن عم خدیجہ، خدیجہ کے چچا زاد تھے۔ اور سے مسلم کی ایک روایت میں عمہ خدیجہ، کہ وہ سیدہ خدیجہ کے چچا تھے، تو وہ جو خدیجہ کے چچا والی بات ہے یہ درست نہیں ہے، یہ درست ہے ابن عم خدیجہ۔ تو ان کے پاس لے آئے، وکان عمران، اور یہ ایسے انسان تھے، یعنی ورقہ بن نوفل، یہ تنصر فی الجاہلیہ، یہ زمانہ جاہلیت میں یہ نصرانی ہو گئے تھے، یعنی پہلے یہ ہوتے تھے، یہودی تھے، پھر انہوں نے کچھ تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے پھر نصرانیت قبول کر لی کہ یہ اقرب ترین مذہب ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرنا شروع کر دیا، اور انجیل کو بھی جانتے تھے، تورات کو بھی جانتے تھے۔ اچھا، ایک اور یہ کہ یہ موحد تھے، توحید پرست تھے، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، اور وکانا یکتب الکتاب العبرانیہ، اور وہ عبرانی کتاب لکھتے تھے، نبینا تھے حالانکہ، لیکن وہ وکانا یکتب الکتاب العبرانیہ، وہ عبرانی کتاب لکھنا جانتے تھے، یعنی لکھتے تھے۔ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَكْتُبَ، وہ وکانا یکتب الکتاب العبرانیہ، وہ عبرانی زبان جانتے تھے اور عبرانی کتاب لکھتے تھے۔ فیکتب من الانجیل بالعبرانیۃ، وہ انجیل سے لکھتے تھے، بالعبرانیۃ، عبرانی زبان میں، ما شاء اللہ ان یکتب، جو بھی اللہ نے چاہا وہ لکھتے تھے، یعنی کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ عبرانی زبان میں وہاں سے لکھتے تھے۔ وکانا شیخا کبیرا قد عامیہ، اور وہ بوڑھے شیخ تھے، بوڑھے بزرگ تھے، قد عامیہ، اور
نابینے بھی ہو چکے تھے۔ فقالت لہو خدیجہ، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، یبن عمی، میرے چچا زاد بھائی، اسمع من ابن اخی کا، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ اسمع من ابن اخی کا، اپنے بھتیجے کی بات، اپنے چچا زاد کی بات سنیں، بھتیجا نہیں ہے، چچا زاد۔ فقال له ورقہ، تو ورقہ بن نوفل نے ان سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ ابن اخی، میرے چچا زاد، ماذا ترا، آپ نے دیکھا کیا ہے؟ کیا پہلے تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بارہ قصہ بتایا نا، تو پھر کہا کہ آپ ایگزیکٹ مجھے بتائیے کہ آپ نے کیا دیکھا تھا۔ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رآ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا اس کی پوری خبر دی کہ آپ نے کیا دیکھا، کس طرح دیکھا، کس طرح کی ان کی شکل و صورت تھی، اور انہوں نے کیا کہا۔ فقال له ورقہ، تو ورقہ بن نوفل رضی اللہ کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جی یہ مجھ سے غلطی ہوئی جی، شدید غلطی ہوئی، الیاذ باللہ، کہ میں نے یہ ابن اخی کا ترجمہ جو ہے یہ چچا زاد کیا ہے، یہ بھتیجا ہی ہے، زبان پہ بار بار یہ بھتیجا چڑھ رہا تھا۔ یہ ایک منٹ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ چھوٹے تھے عمر میں، اس لیے وہ کہہ دیا کہ اب حقیقی تو چچا زاد نہیں تھے، تو حقیقی تو بھتیجے نہیں تھے، لیکن عمر کا لحاظ کرتے ہوئے کہا کہ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ سیدہ خدیجہ کی عمر زیادہ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے بھی عمر کم تھی، تو کہا کہ اپنے بھتیجے کی یہ بات سنیں، ٹھیک ہے۔ تو منی بنی عقی کا اپنے بھتیجے کی بات ذرا سنیں۔ فقال له ورقہ، ورقہ نے کہا، یہ ابن اخی، بھتیجے، ماذا ترا، آپ نے دیکھا کیا، ایگزیکٹ مجھے بتاؤ۔ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رآ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا اس کی خبر دی۔ فقال له ورقہ، تو ورقہ نے جواب دیا رضی اللہ عنہ، هذا الناموس الذي نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہ ناموس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارا تھا، یعنی وہ جانتے تھے نا تورات کو بھی، انجیل کو بھی۔ اب انجیل میں چونکہ اس طرح کی چیزیں ذکر نہیں ہیں، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے نزول کے حوالے سے کوئی زیادہ خبریں نہیں تھی، اس لیے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ نہیں دیا، حالانکہ وہ عیسائیت قبول کر چکے تھے، انہوں نے حوالہ دیا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب، کیونکہ اس کے اندر وحی کے نزول کے حوالے سے کافی چیزیں موجود تھیں۔ کہتے ہیں کہ یہ وہی ناموس ہے الذی نزل اللہ علی موسیٰ، کہ جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ ناموس کا مطلب ہوتا ہے جو صاحب السر الخیر، کہ جو خیر کا رازدان ہوتا ہے، ناموس رازدان ہے، ٹھیک ہے۔ ناموس کہتے ہیں عام طور پہ جو خیر کی راز رکھنے والا ہے نا، اچھی باتوں کی راز رکھنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں ناموس۔ اور جاسوس کہتے ہیں کہ جو عام طور پہ جو بری باتوں کی خبر رکھنے والا ہو، اس کے راز رکھنے والا، عام طور پر یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ وہی ناموس ہے یا رازدان ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے نازل کیا تھا۔ یا لیتنی فیہا جزعا، اے کاش میں ان دنوں میں، فیہا کا مطلب ان دنوں میں، جزعان جوان اور مضبوط اعصاب والا ہوتا ہوں، لیتنی اکون حیا، کاش کہ میں زندہ ہوں اس دن، اذ یخرجو کا قوم کا، جب آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی، یعنی آپ کو مکہ سے نکال باہر کرے گی آپ کی قوم۔ انہوں نے جو ہے نا سابقہ جو انہوں نے
واقعات انبیاء کے پڑھے تھے، اس تجربے کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ آپ کو نکال دیا جائے گا اپنے علاقے سے۔ کہتے کاش میں اس دن مضبوط اعصاب والا ہوں تو میں آپ کی وہ آپ کی اس وقت ہیلپ کروں، مدد کروں۔ یا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے، کاش اس وقت میں زندہ ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا مخرجیہم، ابا مخرجیہ، مخرجون تھا نا اصل میں، تو اس کو جب مضاف کیا یا متکلم کی طرف تو وہ مخرجیہ ہو گیا، فائدہ لگ گیا۔ تو ابا مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ تو قال نعم، آپ نے فرمایا، ورقہ نے فرمایا نعم ہاں، لم یاتی رجل قط، نہیں آیا کبھی بھی کوئی شخص بمثل ما جئت به، اس چیز کو لے کر، اس جیسی مثل کو لے کر جو آپ لے کر آئے ہیں، یعنی جو چیز، یعنی جو نبوت کی خبریں آپ لے کر آئے ہیں، ایسی خبر کوئی بھی نہیں لے کر آیا، مگر الا او دیا، مگر اس کو دشمن بنایا گیا، وہ دیا اس کے ساتھ عداوت رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے یعنی دوست کے ساتھ ساتھ دشمن بھی پیدا ہوئے ہیں۔ جو بھی آپ جیسی دعوت لے کر آیا ہے، آپ جیسی نبوت کی وحی لے کر آیا ہے، اس کے ساتھ دشمنی رکھی گئی ہے۔ وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ، اور اگر مجھے پا لے یوم کا، آپ کا وہ دن آپ کو نکالا جائے گا، آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا جائے گا، اگر میں پا لوں اس دن کو، تو انصر کا نصرم مؤزرا، تو میں آپ کو، آپ کی مدد کروں گا، نصرم مؤزرا، بڑی مضبوط مدد، مؤزرا مضبوط مدد میں آپ کی کروں گا۔ ثم لم ینشب، ینشب، ثم لم ینشب، اس پر تو ایک اور اعراب بھی آیا ہے میرا خیال، ثم لم ینشب، پھر نہیں ٹھہرے، ورقتو، ورقہ بن نوفل، ان توفیا، کہ وہ وفات پا گئے، یعنی ان کو زیادہ موقع نہیں ملا کہ اسی چند دنوں کے اندر ہی وہ وفات پا گئے۔ وفتر الوحی، اور وحی کا انقطاع ہوا، یعنی انقطاع وحی کے دوران ہی وہ وفات پا گئے، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو موقع نہیں ملا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر سکیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت، کوئی انہوں نے یعنی دعوت تک ہی نہیں پہنچ سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے اور آپ کی نبوت کا اقرار کر لیا، کیونکہ کلمہ وغیرہ وہ ابھی پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو اس لیے ورقہ بن نوفل نے اس طرح اقرار کر لیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابھی ایام اس طرح شروع نہیں ہوئے کہ آپ دعوت دیں کسی کو، جس طرح کے ابوبکر و عمر مسلمان ہوئے ہیں، اس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں، تو ان کو موقع ہی نہیں ملا، ورنہ تو وہ کہہ لیں کہ انہوں نے پیشین کوئی پہلے ہی کر دی تھی کہ آپ کے ساتھ آپ کو جو نبوت، وہی اس طرح کی نبوت آپ کو مل چکی ہے یا ملنے والی ہے، یا آپ کو رسول بنایا جانا ہے، یا آپ کو وحی کا نزول آپ پر ہونے والا ہے، یا آپ کو چنا جانے والا ہے، تو وہ پہلے ہی انہوں نے خوشخبری دے دی اپنے سابقہ ایکسپیرینس کی بنیاد پر کہ جو انہوں نے جیل اور تورات کے اندر پڑھا تھا۔ بہرکیف ان کو انبیاء، ان کو جو ہے صحابہ میں شمار کیا ہے بعض لوگوں نے، ورقہ بن نوفل کو، لیکن یہ ضرور ہے اگر صحابی نہیں بھی اس کو بنائے تو کم از کم یہ ضرور ہے کہ وہ موحد تھے اور ان کو رضی اللہ کہنا جائز ہے، انشاءاللہ وہ اللہ کی جنت میں ہوں گے۔ کسی کا کوئی سوال جی اس تک؟ شیخ محترم، یہ جو ہے وکان یکتب الکتاب العبرانیہ، جی تو شیخ صاحب یہ جو لکھا ہے وکان یکتب الکتاب العبرانیہ، جی جی شیخ محترم یہ ادھر آگے میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں لکھا ہے کہ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، بریکٹ میں لکھا ہے بالعربیہ، اور ساتھ میں لکھا ہے کہ
کتاب التفسیر میں روایت آئی ہے وہاں دونوں جگہ العربی ہے، وکان یکتب الکتاب العربیہ فیکتب من الانجیل بالعربیہ۔ آپ کے پاس کیا لفظ ہے یہ دوبارہ بولیے گا؟ وکان یکتب شیخ صاحب الکتاب یہاں اس طرح سے لکھا ہے وکان یکتب الکتاب العبرانیہ فیکتب من الانجیل بالعبرانیہ، اور بریکٹ میں لکھا ہے بالعربیہ۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ کتاب التفسیر میں یہ دونوں جگہ پر العربی کے ساتھ آیا، وکان یکتب الکتاب العربی اصل فیکتب من میں الانجیل بالعربی۔ یونس اور معمر کی جو روایت ہے نا، یونس اور معمر کی روایت، اس میں کیا ہے؟ یکتب من الانجیل بالعربیہ، ٹھیک ہے؟ اور جو مسلم کے الفاظ ہیں فکان یکتب الکتاب العربیہ، تو اس میں ابن حجر رحمہ اللہ نے جو توفیق دی ہے نا، اس میں کہتے والجمیع صحیح، یہ سارے الفاظ ہی صحیح ہیں۔ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل کو عبرانی بھی آتی تھی، انہوں نے عبرانی زبان سیکھی تھی، اور عربی تو ان کو آتی ہی آتی تھی، تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ عربی کے اندر بھی لکھتے تھے اور عبرانی کے اندر بھی لکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ دونوں کو اس طرح جمع کر دیا ہے کہ دونوں روایتیں ہی صحیح ہیں، جس میں عربیہ کے الفاظ ہیں وہ بھی صحیح ہے، اور جس میں عبرانیہ کے الفاظ ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ کسی نے عبرانی کا ذکر کر دیا، کسی اچھا نے سر، عربی کا۔ جی یہ شیخ انجیل کی زبان میں تھی، یہ عبرانی زبان میں تھی؟ جی، عبرانی زبان میں، عبرانی زبان میں تھی۔ یہ شیخ صاحب آج جی عبرانی زبان آج بولی جاتی ہے، یا عبرانی زبان اب بولی موجود ہے یا ختم ہو گئی؟ اللہ عالم جی، یہ تو آپ نیٹ پہ سرچ ماریں گے ابھی دیکھ لیں کہ عبرانی زبان کہیں بولی جاتی ہے کہ نہیں۔ جی، کوئی اور سوال کسی کا؟ شیخ صاحب جیسے کل والی روایت میں آپ نے کہا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہ مرسل صحابیہ میں سے ہے، تو یہ بھی ویسے ہی مرسل صحابی میں سے شمار ہوگی؟ یہ بعض نے کہا ہے لیکن یہ بنتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود جو وضاحت جو کر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ہے، یعنی مجھے نہیں فرمایا، یعنی یہ فرمایا ہے کہ لیکن انہا قالت کہہ رہی ہے نا، اب اس کا آغاز تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ وہ ہو مرسل ہو، لیکن آگے جاتے ہیں نا قالا فاخذنی، اب یہ خود کہہ رہی ہے نا قالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاخذنی فغتانی فغتنی، اب اس میں وضاحت آ گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں سیدہ عائشہ سے جب شادی ہوئی، اس کے بعد جب کبھی آپ کو خبر دے دی ہوگی کہ مجھے میرے ساتھ اسی طرح ہوا تھا، شروع میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں کی، اور آپ کے اقوال سے جو ہے وہ خلاصہ بیان کر دیا، اور بیچ بیچ میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو بالکل اس طرح نقل کر دیا جیسے قال کے لفظ کے ساتھ، تو اس لیے اس کا مرسل، اس کو مرسل کہنا یہ درست نہیں ہے میرا خیال۔ کیا خیال ہے؟ جی شیخ صاحب یہی نظر آ رہا ہے، واللہ عالم۔ شیخ صاحب میں نیٹ میرا کمزور ہو گیا تھا ایک لفظ پر، المعدوم و تقسب المعدوم، یہ مجھے دن میں بھی سمجھ نہیں آیا تھا، یہ و تقسب المعدوم کی مختصر شیخ سے وضاحت کرتے ہیں۔ تقسیب المعدومہ میں مطلب ہے کہ تقسیب میں نے کمانا، یعنی آپ کما کر دینے والے ہیں، المعدومہ ان لوگوں کو کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، عدم سے ہے نا معدوم۔ کسی نے کہا کہ یہ معدم لفظ ہے، کسی نے کہا کہ یہ معدوم بھی صحیح ہے، کیف تقسیب المعدوم آپ یعنی کنگال لوگوں کو کما کر دینے والے ہیں جو کنگال ہیں۔ جی شیخ جزاکم اللہ خیر۔ اور کوئی سوال جی؟ تو اس حدیث سے کئی عارف بھائی کہہ رہے جی ہیں شیخ صاحب، عارف بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہبریو زبان ہے، ہبریو، عبرانی ہبریو، عبری زبان۔ عبرانی ہبریو سے۔ یہ جو ہے نا وکیپیڈیا سے میں نے نکالا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ
یہ ابریہ اس کو کہتے ہیں، فی العصر الحدیث سے بین ثلاث فترات رئیسیہ یصعب تحدید تواریخ فاصلہ و دقیقہ بینہما وہی فترۃ الاسقالات والتي حدث فيه التطور الجديد للغة العبرية لكن بقيت لغة للكتابة فقط. اب یہ صرف کتابت کی حد تک باقی ہے کہتے ہیں، لیکن اب بولی نہیں جاتی، ٹھیک ہے، لکھی جاتی ہے. الفترۃ الوسطی والتي تحولت فيها اللغة من لغة الكتابة إلى لغة الحديث والفترۃ الحدیثیہ التي تحولت فيها اللغة. اب بولی بھی جاتی ہے جی. پہلے شروع میں ایک اس کا فترہ ایسا گزرا ہے کہ جس کے اندر بالکل لکھی جاتی ہے، صرف بولی نہیں جاتی تھی. پھر درمیان میں کیا ہوا کہ تھوڑی تھوڑی لکھی جانے لگی. اس کے بعد اب جدید کے طور پر جو ہے نا بولی جاتی ہے. اب یہ نہیں پتہ کہاں بولی جاتی ہے، مطلب نہ ہونے کے برابر ہی ہے. کوئی سوال نہیں جی؟ اس کے اندر ایک فائدہ اہل ابن ملقن رحمہ اللہ نے جو التوضیح کے اندر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار بھیجا ہے نا جبریل امین نے، اس سے انہوں نے یہ ایک مسئلہ نکالا ہے کہ عجیب و غریب سے ہی ہے. کہتے ہیں اگر آپ نے بچوں کو کسی بچے کو غلطی کرنے پر آپ نے اس کو مارنا بھی ہے نا، ضرب بھی لگانی ہے، تو وہ 3 سے زیادہ نہیں لگانی چاہیے. یعنی تعدیب کرنی ہے تو 3 سے زیادہ، 3 تھپڑ، 3 سٹیاں، اسی طرح اور بھی کوئی. پھر انہوں نے کافی اس پہ جو ہے نا مثالیں بھی دی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی بات سمجھاتے بولتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار آپ کلام کیا کرتے تھے. 3 کا جو ہے نا عادت انہوں نے سمجھایا اس پر. اس طرح الاستئذان الثلاث، یہ 3 بار استئذان ہے، یہ بھی چیزیں ہیں. تو باہر کے یہ ایک نقطہ تھا جو میں نے آپ کو عرض کر دیا. دل لگے تو اس کو لے لینا چاہیے، نہیں تو پھر کسی کو مانوس کرنے کے لیے کوئی بات 3 بار کرنا، اس کو دہرانا، یہ تو خیر حدیث کے ثابت ہے نا. تو اس سے بھی اگر آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اس طرح جو اچھا ایک بات کہ جو یہ صوفیہ جس اس سے استدلال کرتے ہیں جو کہ باطل ہے، وہ کہتے ہیں یہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر یہ چلا لگایا کرتے تھے، چلا کاٹتے تھے، تو یہ اپنی چلا کشی پر اس کو دلیل بناتے ہیں. یہ بالکل بھی باطل بات ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر سخت نکیر کی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے کا عمل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل منسوخ ہو چکا ہے. یعنی اس طرح چلے کاٹنا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلا نہیں کاٹا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ رہنا پسند تھا. اللہ نے اس کو تیار کرنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقصد کے لیے. اب نبوت ملنے کے بعد کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی صورت اختیار نہیں کی، نہ کسی صحابی نے اختیار کی. تو یہ کہہ لیں کہ سنت ترکیہ ہے، سنت ترکیہ اس کو کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا، اور نہ ہی کسی حدیث کے اندر اس کی مشروعیت کی بات کی ہے، اور نہ ہی عملی طور پر خود اس طرح کا عمل کیا، نہ کسی صحابی نے کیا ہے. یعنی اس کو کہہ لیں کہ چلا کشی یا قبرستانوں کے اندر، جنگلوں کے اندر اکیلے جا کے رہنا اور وہاں پہ تپسیا کرنا، یہ اس کا کوئی شرعی وجود نہیں ہے. یہ ایسا تقوی ہے جس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. جو اسلام کے آنے کے بعد اس طرح کا کام کرتا ہے، چلے لگاتا ہے، وہ بالکل باطل عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے، باقی اللہ عالم بالصواب. اس میں کوئی سوال نہیں جی کسی کا؟ اور چلیں جی، یہ تھوڑا آہستہ آہستہ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ایک عادت بن جائے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ اپنی سپیڈ کو تیز کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، پھر کوئی سوال تو نہیں کسی کا جی؟ اور نہیں شیخ حضرت. کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو بات کر لیں.
بس مطالعہ کو تھوڑا سا کوشش کریں کہ آدھا گھنٹہ بے شک کر لیں، لیکن مطالعہ ضرور کیا کریں، اس سے فائدہ ہوگا، کچھ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوں گے۔ تو ظاہری جو الفاظ ہیں اس سے تو یعنی آپ کوئی الفاظ معنی پوچھنا یہ تو کافی نہیں ہے نا، آپ اس پر جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں یا اس سے جو مسئلے خز ہوتے ہیں اس کے بارے میں پوچھیں، سوال کریں، انشاءاللہ پھر مزہ آئے۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب